بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام عزیز ساتھیو دوستو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا۔ جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کا وار اس پر اس کے عمل پر ہوتا ہے، اس کے عمل کو کمزور کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو وار ہوتا ہے وہ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ عملیات کے حوالے سے اعتراضات، سوالات، سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ جی عملیات ثابت کہاں سے ہیں؟ تو عملیات اصل میں عمل سے ہے، عمل کرنے والے کو عملیات کرنے والا کہتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ ہے اردو کا، کس کا؟ عربی میں یہ لفظ رقیہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، کس کو؟ اور بخاری میں باب الرقیہ کے نام سے پورا باب موجود ہے، جس میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن مواقعوں پر دم کیا اور کس طریقے سے دم کیا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے سلسلے کی کتابوں کو نہیں پڑھتے، جس میں کون سی حدیث کہاں پہ کس طرح سے اس ترتیب سے بیان کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دم کے اوپر پیسے لینا، جو ہم نے اکثر سنا ہے کہ جو دم لیتا ہے، دم کے اوپر پیسے لیتا ہے، اس کے دم میں تاثیر ختم ہو جائے۔ سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ دم پر پیسے لینے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ جو ترتیب شروع کی ہے یہ صحابہ نے شروع کی۔ تو وہاں بھی ان کے ساتھیوں نے، جو احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ جاتے ہیں ایک گاؤں کے اندر اور وہاں رکنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں یہاں رکنے دو اور کچھ کھانے بھی۔ تو انہوں نے اجازت نہیں دی، تو صحابہ گاؤں سے باہر، قصبے سے باہر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ اس گاؤں کے سردار
کو کوئی سانپ یا بچھو کاٹ لیتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں ان کے پاس کہ آپ کے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا موجود ہے، تو ایک صحابی جاتے ہیں اور ان کو دم کر کے آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر 40 بکریاں یا 70 بکریاں، 2-3 روایات موجود، وہ لوں گا۔ وہ لے کے آ جاتے ہیں تو باقی صحابہ جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ ہم نے حضور کو کرتے نہیں دیکھا، تو یہ جو مال ہمارے پاس آیا ہے اس کو استعمال کرنا ہمارے اوپر جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے، اس کو کس اعتبار سے لیا جائے؟ تو سب نے مشورہ کیا کہ حضور کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، جو انہوں نے فرمایا ویسے کر لیں۔ تو وہ سارا کچھ لے کے حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اتنا پاک مال ہے کہ اس میں سے میرا بھی حصہ نکال، اسی طریقے سے غرباء کا حصہ نکالو اور اس کو خود بھی استعمال کرو۔ تو اب اس احادیث پر عمل اللہ اس سلسلے سے کروا رہا ہے کہ جو لوگ ساتھی علاج معالجہ کرتے ہیں وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے مرکز کو بھی حصہ دیتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں اور اپنا حصہ بھی نکالتے ہیں، لیکن جیسے حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ جب کسی سے آپ اپنے وقت کی چیز مانگ دو تو اس کو یہ مت بولو، اکثر عاملین ہوتے ہیں نا کہ ہم نے زعفران لینی ہے، ہم نے فلاں خوشبو لینی ہے، ہمارے جن کھاتے ہیں، تو جن ون نہیں کھاتے، جن کی خوراک ہم پوری نہیں کر سکتے، تو اگلے کے ساتھ بولو بھئی میرا یہ کام ہے، اس کام کی میں اجرت لیتا ہوں۔ تو جب ایک چیز باقی کوئی آپ سے یہ سوال کرے نا کہ وہ ایک نے کہا کہ جب میں نے اسے کہا تو اس نے کہا کہ یہ بات میں نہیں مانتا کہ صحابہ نے ان سے بکریاں جو لیں وہ دنیا کمانے کی نیت سے لی ہوں گی۔ میں نے کہا بھائی نیت ان کی کیا تھی یا ہماری کیا ہے، یہ تیرا مسئلہ نہیں، عمل کو دیکھو۔ ہم نے صحابہ کی نیت کی بات نہیں کی، صحابہ کا عمل ہے، ہم نے ان کا عمل دیکھا، اور ہمارا بھی تم عمل دیکھو، نیت وہ ہم جانے، اور کیونکہ نیتوں کے حال یا دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ میں نے پہلے عرض کی نا کہ یہ سب سے پہلے آپ کے کس پر اٹیک کرتا ہے؟ عقیدے پر اٹیک کرتا ہے، اور یہ بڑی معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے کہ ذرا سا کسی کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں یا کسی کا کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم سیدھا اس کو جا کے کہتے ہیں کہ یار لگتا ہے اس کی نیت ہی نہیں ٹھیک تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ عمل کو دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے، اور اس سے سوال کریں کہ یہ جو عمل تم نے کیا ہے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ نیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا۔ اور اللہ نے یہ علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو عطا فرمایا تھا۔ وہ مشہور حدیث موجود ہے نا کہ وہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، جنگ کے اندر لڑ رہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے، تو ایک صحابی ان کے پیچھے چلنے لگے، دیکھا کہ میں یہ تو اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، دیکھوں یہ کیوں؟ تو جب دیکھا تو وہ اتنی بہادری سے لڑا اور اس کو اتنے زخم آئے کہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کر لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہ وہ
نیتوں اور دلوں کے حال اللہ نے ان کو بتلائے ہیں۔ آج جیسے ہم اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اگر جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی دوسرا جو وہ آہستہ آہستہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، پھر حدیث کی کون سی سنائیں گے؟ تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، حضور اسلام نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا اور 3 دفعہ کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو، تو بھائی وہ حضور کی ذات اقدس تھی، ان کو پتہ تھا کہ نماز کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رکوع غلط ہے، اس کا سجدہ غلط ہے، اس کا قیام غلط ہے، تو اس کو پیار محبت سے بتائیں کہ رکوع ایسے ہوتا ہے، سجدہ ایسے ہوتا ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ تیری نماز قبول، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جنت کس کی ہے، دوزخ کس کی ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ صرف جنت دوزخ بڑی چیزیں، کسی کے عمل پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ کسی کو دنیا دار دیکھ کے ہم اس کو تحقیر کی نظر سے نہیں دے سکتے کہ یار یہ تو دنیا دار آدمی ہے، اس نے تو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، اس نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یہ تو نمازیں نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے قرب میں کون ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم سے ہمارے عمل کا اور ہماری نیت کا سوال ہوگا۔ انسان اپنے، میں یہ دعوت دے رہا ہوں نا آپ لوگوں کو، یہ دعوت ہے، یہ بیان نہیں، یہ دعوت ہے۔ اس دعوت کے اندر سب سے پہلے مخاطب میں اپنے نفس کو کر رہا ہوں کہ میرا نفس ٹھیک ہو جائے۔ آپ لوگوں کے لیے تو اطلاع ہے، چل جائیں نہ چلے تو۔ اب یہاں ہم مختلف عمر کے، مختلف شکل و صورت کے اور مختلف احوال کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا قرب کس کے پاس ہے کون جانتا ہے؟ اللہ کے قریب کون ہے کون جانتا ہے؟ بظاہر تو ہمارے ہاں تو یہ ہے، جس نے واجد جی فرماتے ہوتے ہیں نا ہم ایکٹر ہیں، میں نے سنت کے قریب ترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، داڑھی رکھی ہے، زلفیں رکھی ہیں، سر پہ ٹوپی پہنے، اب لوگوں کے لیے تو نیک میں ہی ہوں یا ولی میں ہی ہوں، لیکن اللہ کے ہاں نیک کون ہے؟ اللہ کے ہاں ولی کون ہے؟ اللہ کے ہاں قرب والا کون ہے؟ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اکثر ہم لوگ کچھ باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں نا، کانوں میں پڑتی ہیں، پہلے ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، سلسلے کے ساتھ جڑے اللہ نے، اور جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی جو پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، بھئی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نمازوں کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، اس کی نمازیں وہ جانے اللہ جانے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک نمازیں پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کی نمازوں کا کیا فائدہ؟ نہیں، اس کی نمازوں نے اس کو یہاں تک روکا ہوا ہے کہ یہ صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ نمازیں نہ پڑھتا تو شاید ڈاکے بھی مارتا، کیونکہ حضور نے فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اس کی نماز اتنی سی ہے کہ اس کو ان برے کاموں سے روکا ہوا ہے، یہ رہتا ہے۔ اگر یہ مستقل پڑھتا رہے تو شاید اس سے بھی چلا جائے، یہ بھی اس سے رک جائے۔ اسی طریقے سے جو یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ فلاں نہیں پڑھ رہا، کہا مومن کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ مومن کا کیا ہونا چاہیے؟ گمان اچھا ہونا چاہیے کہ یار اس نے گھر پڑھ لی ہوگی، اس نے اس مسجد میں پڑھ لی ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ ہمارے تو ڈائریکٹ فتوی شروع ہو جاتے ہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، تیرے حالات اس لیے خراب ہیں، فلاں۔ دیکھو نماز پڑھنے سے اور اللہ کے قرب میں جانے سے برکت تو ہوتی ہے، اللہ مدد تو فرماتے ہیں، لیکن اللہ انسان نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ انسان نہیں ہے کہ آپ اللہ کے قرب میں نہیں جائیں گے تو اللہ آپ سے رزق چھین لے گا۔
یہ غلط اصطلاح ہم نے لوگوں کو سکھائی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، جو انڈیا میں بیٹھے ہیں، وہ بھوکے مر گئے ہیں، وہ نہیں کھانا کھا رہے۔ وہ انسان تھوڑی ہے کہ جس کے ساتھ تم زیادتی کرو گے تو وہ بدلہ لے گا۔ انہیں دنیا کا ایک اصول بنا دیا ہے، محنت کرو کھاؤ۔ اللہ اس کے رسول اور شریعت کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ دنیا کمائے نہیں۔ اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر ہم دین پر چلنا شروع ہوں گے تو دنیا ہم سے تھوڑی ہو جائے گی، لے لی جائے گی، میرا وقت ضائع ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم دنیا کو اس طریقے پر جس طریقے سے حضور نے بتلایا، صحابہ نے کر کے دکھلایا، ہم کریں گے۔ مشکلات تو آتی ہیں نا، کیونکہ اللہ ہماری نیت کو خاص کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ اعمال کس کے لیے کرنے؟ اللہ کے لیے کرنے۔ تو اکثر جو جملے زمانے میں چلتے ہیں، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا، ہمارے ملک میں رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، فلاں چیز کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو جب خود ہی مان لیا تو کیسے چلے گا؟ جب اللہ کا قرب مانگیں گے، جب اللہ سے اپنے کام کے ذرائع کو مانگیں گے۔ میں نے پہلے عرض کی نا کہ اللہ اللہ ہے، انسان نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میری تو اللہ سنتا ہی نہیں کیونکہ میں گنہگار ہوں، تو اس نے اپنی دعاؤں کے اس پر کراس کس نے لگایا؟ خود بندے نے خود لگا دیا کہ اللہ میری نہیں سنتا، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا جیسا گمان ویسے فیصلے کرو۔ اب گمان یہی ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، تو اللہ سن کے بھی انسنا کر دیتا، سنتا تو وہ سب کی ہے۔ وہ کہا کہ تم کہو تو صحیح وہ سنتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ دیتا ہے۔ لیکن بات یقین کی ہے نا، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کے خزانوں میں ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے اپنے جیب میں پڑے ہوئے پیسوں پہ یقین ہوتا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالوں گا نکال لوں گا، یہ لو۔ پر یہ یقین دنوں میں نہیں، سالوں میں آتا ہے، رگڑے لگتے ہیں، لاکھ رگڑے کھائے گا پھر دل آئینہ بن جائے۔ یہ جو انسان کے اوپر مشقتیں آتی ہیں نا، حالات آتے ہیں، جب اس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی بندہ میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، سارے مجھے چھوڑ گئے، میں اکیلا ہو گیا۔ اللہ نے سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ ہم یہ سب مانتے ہیں نا، دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے کہ اس کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میری مدد کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، اس لیے تو وہ انسان میرے قریب آ نہیں رہا۔ اور پھر جب سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، وہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اب تو ہی ہے جو میری مدد کرے گا اور تو کوئی بھی نہیں۔ اور پھر کہیں نہ کہیں سے مدد آ جاتی ہے، لیکن یہاں سے پھر کام شروع ہوتا ہے شیطان کا۔ پھر یہ اس کو وسوسہ ڈالے گا، نہیں نہیں اللہ کی مدد کہاں سے ہے یار، یہ تو فلانا آ گیا تھا، یہ اسی طرح اللہ کی مدد آتی تو تجھے کہیں زمین کے اندر سے ملتے، جائے نماز کے نیچے سے ملتے، آسمان پھٹتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد انسان، وہ ایک مزاحیہ بات بھی ہے، بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ایک تھا نا، سمندر میں ڈوب رہا تھا،
تو اس نے کہا مجھے اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ تو ایک کشتی والا آیا تو اس نے کہا آ جاؤ بھائی کشتی میں چڑھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ تو وہ کشتی والا چلا گیا کہ اس کا تو دماغ خراب ہے، اس کو مرنے کا شوق ہے۔ تو پیچھے ایک اور جہاز والا آیا، اس نے کہا کہ چلو بھائی بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں مجھے اللہ بچائے گا۔ مر گیا۔ جب اوپر ہوا تھا نا اللہ میں نے تو تیرے پہ امید لگائی تھی کہ تو مجھے بچائے گا، تو فرمایا کہ وہ جو کشتی والا آیا تھا وہ جہاز آیا میں نہیں بھیجے تھے، خود ہی تھوڑی آئے تھے۔ دنیا اسباب کے ساتھ بھی ہے، اگر اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں تو اللہ حکمت سے بھی کرتے ہیں، کہ دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کی مدد ایسی ہو کہ جو معجزہ یا کرامت ہو یا اللہ اپنی قدرت سے کرے۔ اب ایک مثال ہے کہ کسی کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور ویسے گاڑی جو ہے 1 لیٹر میں 10 کلومیٹر کرتی ہے، تو کبھی 30 چل گئی، تو اب یہ پکا یقین کر لے کہ میری گاڑی تو 30 پہ ہی چلتی ہے۔ وہ تو اللہ کی مدد تھی، لیکن کام کس سے چلے گا؟ اسباب کے ساتھ چلے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کے ساتھ مدد اور نصرت نہیں تھی۔ لیکن اگر ہم ان کی سنت دیکھتے ہیں تو انہوں نے کما کر بھی کھایا، اسباب کے ساتھ جڑ کر بھی کھایا۔ اب اکثر لوگ پھر ہم لوگوں سے سوال کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سوال بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جن ہوتے ہیں نا، آؤ جی جن ہمیں اڑا کے لے کے جائیں، آؤ جی جن جو ہے نا یہ والا کام بھی کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جن کس کے پاس ہوں گے؟ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اڑتے تھے، یا صحابہ اڑتے تھے، یا اہل بیت اڑتے تھے؟ جنات کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے، یا ہم نے دعوے تھوڑی کیے ہیں کہ ہم اڑنا شروع ہو جائیں گے، یا ہم نے دعویٰ تھوڑی کیا ہے کہ ہم، یعنی وہ بات وہی ہے کہ، اور مولوی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس وہ جادوگر آتے ہیں، وہ جیسے آج کل وہ پنڈی میں تھا کہ میں چپکلیاں کھا لیتا ہوں اور میں ڈنڈ نکل لیتا ہوں، اور میں تو پیری کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے۔ ایک طرف علاج موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو جنات ہیں ہم ان کے ذریعے سے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، یا جو شریر جنات لوگوں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں یا بیماریاں پیدا کرتے ہیں ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارا مقصود اس سے کیا ہے؟ علاج ہے، علاج اور معالجہ ہے۔ کیونکہ اس وقت زمانے کے اندر علاج معالجے کے نام پر علاج تو کیا جاتا ہے، ساتھ میں عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، ساتھ میں عقیدے بھی خراب کیے جاتے ہیں، ساتھ میں سجدے بھی کروائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس میں جو ایک چیز رکھی ہے کہ جب آپ دیکھو نا معقل کیا ہے، اب جیسا انسان ہوتا ہے اللہ کے قرب میں، ویسی اللہ رب العزت اس کو طاقت عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پہ۔ اب دنیا والے تو ہو گئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور وہ والے جبرائیل اور میکائیل۔ یہ کیا ہیں؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے موکل ہی تو ہیں۔ اب جنگ ہوتی ہے تو ایک نے کہا کہ جی آپ اسرائیل پہ بھیج دو، جن بھیج دو کہ وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے۔ بات وہی آتی ہے نا کہ ایک علم والا پھر کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں عالم نہیں مانتے، تو آپ باتیں ایسی کرتے ہو بچوں والی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ لڑی، غزوہ بدر، پہلی کوئی بھی جنگ دیکھ لے، لیکن
حوضہ بدر ہمارے سامنے. وظیفہ کیا تھا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں 1000 فرشتے کے ساتھ زمین پر آ نہیں گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنگ ایسے لڑی ہوئی ذکر کے ساتھ. تو ہم جو یہاں لوگوں کو بٹھا رہے تو کیا کرا رہے ہیں؟ اللہ اللہ تو کرا رہے ہیں, ذکر ہی تو کرا رہے ہیں. اب جب وہ ذکر کرے گا تو ہم نے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تم جن کے لیے کرو. جتنے ساتھیوں نے ذکر کیا, کسی کو کہا ہے جن کے لیے کرو, فرشتے کے لیے کرو. ہم نے کہا ذکر کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اب مدد کے لیے اللہ فرشتہ بھیجے, اللہ جن بھیجے, اللہ جس طرح سے بھی چاہے کام کرے. ہم نے تو ذکر اللہ کے لیے کیا, اللہ جس طریقے سے ہمارا کام کرے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر سے اللہ کا دھیان اور قرب نصیب ہوگا. اب اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو اتنا عرصہ ذکر کیا, یہ ہوا وہ ہوا, یا مسائل حل نہیں ہو رہے. قرآن یہ کہتا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اور میرے شیخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے شفا نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے تو مسلمان ہے, ابھی مومن نہیں بنا. اپنے ذکر کو بڑھا دے تاکہ اللہ تجھے مومن والا درجہ دے کے تیری اس کو بیماری کو شفا میں بدل دے, تجھ پر اللہ رحم فرمائے. کب کس کو اللہ کس درجے پر پہنچا دے یہ کون جانتا ہے؟ وہ ایک نے کہا نا کہ آپ نے یہ کیا لڑکوں کو تسبیحیں پکڑا دی, ان تسبیحوں سے یہ ولی بن جائیں گے. ہم نے کہا ہمارا کام ہے ذکر کرا دینا, ولی بنانا اللہ کا کام ہے. اور اگر ذکر سے یہ ولی بن جائیں تو روک سکتا ہے؟ کیا تم روک لو گے جب اللہ ان کو ولی بنا دے؟ کیونکہ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کر رہے ہیں. تو جب اللہ کا ذکر رہے ہیں تو اللہ کسی کو تھوڑے سے دے یا زیادہ سے دے, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اصل زمانے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ناشکری کی عادت ہو چکی ہے کہ ہم لوگ شکر نہیں کرتے. تھوڑی سی گرمی آ گئی بس ہم کیا ہر نماز اللہ بارش. نظام بھی تو دیکھیں نا, ہر وقت بارش بھی تو اچھی نہیں ہوتی. ہمارے گھر مضبوط ہیں, بعض لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو بیچارے اچھے گھروں والے ہیں, وہ ہر وقت بارش کو افورڈ نہیں کر سکتے, موسم ایک جیسا بھی نہیں رہ سکتا. اللہ سے رحم ضرور مانگے, ایسا نہیں ہے اللہ سے آپ یہ ضرور مانگے, لیکن جب پریشانی آ جائے تو تھوڑا صبر بھی کریں, کیونکہ اللہ نے ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے. وقت نہیں ہے ہمارے پاس, درجے تو اللہ نے دینے ہیں نا. ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا کہ اللہ جنت میں مقام
اب وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، ذکر اذکار کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. کبھی وہ بیمار ہو جائے گا، کبھی اس کا بیٹا بیمار ہو جائے گا، کبھی اس کی بیوی بیمار ہو جائے گی، ماں بیمار ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گا بیٹا، بیوی نافرمان ہو جائے گی، گھر میں حالات آ جائیں گے، مشکلات آ جائیں گی، پریشانی آ جائے گی، غربت آ جائے گی، قرضدار ہو جائے گا. فرمایا قرضدار اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ لگی رہے میں قرض ہی مانگتے رہو، لیکن ایک جو ادا کرنا چاہتا اور من جانب اللہ ادا نہیں آتا. تو یہ جو پریشان، حتیٰ کہ جب وہ اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس کی پریشانی آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ایک بڑے فرماتے ہیں نا، ایک کانٹا جس کو چبھتا ہے، یا پھر اب جس کے میری طرح 3-4 جیب ہوتے ہیں نا، اور وہ کوئی پین یا کوئی چیز ایک جیب میں رکھتا ہے اور بھول جاتا ہے، دوسرے جیبوں میں ڈھونڈنے لگتا ہے. یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی پریشانی ہے؟ چھوٹی پریشانی. لیکن فرمایا کہ اس پریشانی پر بھی اللہ اجر دیتا ہے. آپ سوچو کہ جو بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا. یہ جو غربت اور امیری ہے نا، فقر کے بارے میں فرمایا کہ ایک فقیر ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، کیونکہ تجھے غربت میں نے دی، تجھے فقر میں میں نے رکھا. اب جی ان میں سے جس نے تمہیں کھانا کھلایا، جس نے تجھے پانی پلایا، جس نے تیرے ساتھ جو اچھا سلوک کیا، اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں جنت میں. ہم کہتے ہیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، رضا کاش میں ایسا کر لیتا، یہ ویسا ہو جاتا. تقدیر اللہ کی چل رہی ہے، تم کاش یا میں کاش کیسے جڑ جائے. کوئی بھی کام کر رہے ہو،
بیٹھے ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں چند بول اللہ کے بولنے ہیں، یا اپنی علاج گاہ میں بیٹھتے ہیں، مریض آتے ہیں، ان کو دم کرتے ہیں، ان سے پیسے لے لیتے ہیں، سکون سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ اور یہ مزدور اس دن ہم جا رہے تھے جنگ والے راستے پہ، ان کے بچے، ان کی عورتیں پتھر توڑ رہی۔ یہ بھی تو انسان ہے، کتنا شکر ہے ہماری عورتوں کو تو نے گھر میں عزتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ بیچاریاں یہاں بیٹھی ہیں، کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اور کیسا کھاتے ہیں، کیسا نہیں کھاتے، اس دھوپ کے اندر، اس گرمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے، اور ہم بند کمروں میں، پنکھوں میں، کولر میں، اے سی میں بیٹھ کے ہائے گرمی، ہائے گرمی، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو اپنا کام کریں، ان کی بھی تو مشقتیں ہیں۔ ملتان سے میں آیا، کراچی سے جب آ رہے تھے ٹرین پہ، ملتان کے رستے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے، چھتوں کے نام پر اوپر لوہے کی چادریں پڑی ہوئی۔ میں نے کہا ہم کو کمروں کے اندر، کولر اور پنکھوں کے اندر، مضبوط چھتوں کے اندر گرمی لگتی ہے، یہ بھی تو انسان ہے۔ ان کے پاس بیٹھو، شکر الحمدللہ، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں بھی بیٹھ کے ناشکری کریں، اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے شکر سے لبریز کریں، اللہ تیرا شکر ہے، کھلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ اتنی چیزیں سامنے آتی ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ میں ایک گھر کے اندر گیا، کم از کم 1,00,000 کا بیڈ ہے۔ وہ کمرہ جو تیار ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کمرے کی ساری ڈیکوریشن دے کے نا آرام سے 10-12 لاکھ کا اس کے اندر سامان، اچھا وہ کمرہ۔ اور جس بندے کے ساتھ میں اس کمرے میں گیا، اس نے کہا رات میں گھنٹوں کے اے سی لگا ہوا ہے کمرے میں، رات جاگ کے گزرتی ہے کمرے میں، نہیں لوگ دیکھتے پہ لگے ہوئے، کوئی بھی تو دین کے ساتھ لگے ہوئے، فرض بھی سویا ہوا، بجلی بھی دیا لو، یا مزدور کو دیکھ لو، لیکن مزدور بھی وہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہو۔ میں جماعت کے ساتھ تشکیل چل رہی تھی ہماری بہاول نگر میں، وہ بندہ یہ کام کرتا تھا، ان کے پاس اپنی 20 سے 25 بھینسیں تھیں، اور ان کا چارہ کاٹنا، پھر ان کو کھلانا، پھر دودھ نکالنا، اور وہ بندہ میرے پاس آیا، مجھے رات کو کام کرتے گرے اور سو رہے گئے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، فرماتے تھے کہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان میں ہوں،
کہ جس کو اللہ جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں نا سب سے زیادہ خوش قسمت میں ہوں. اب ہم سوچیں گے کہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں. ہم دنیا کے میں اگر اپنی بات کروں تو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہوں. اللہ نے مجھے کلمہ دیا. کیا دیا ہے؟ کلمہ دیا، ایمان دیا. اللہ نے سلسلہ دیا. چھت کے نیچے بیٹھا ہوں، پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوں، اللہ کے بولوں کو بول رہا ہوں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے. ہم لوگ تقدیر سے سمجھتے کہ دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. دنیا مال آنے کا مطلب اکثر شادی کے دن شادی دل ہی نہیں کرتا، باہر جانے کو نہیں دل کرتا، بات کرتا. تو یہی تو ہے. پھر انسان کہتے جو کما لیا کما لیا، جو کھا لیا کھا لیا. مسلمان تو آئے ہی لیکن اللہ نے جو زندگی دی ہے مجھے اللہ نے کیوں بنایا. زیادہ نہیں، میں اکثر کہتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتے نا. روز رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ اللہ کو کتنے سارے دن کے بارے میں. اچھا یہ شیطان وسوسے میں ڈالے گا کیا روز معافی مانگتا ہوں یہ ٹینشن کیوں. کینسر کا مرض ہوتا ہے نا، کبھی بڑے کسی ایڈس کے مرض کے پاس چلے جاؤ، کینسر کے مرض یا چلو ان کی طرف آ جاؤ، بلڈ پریشر. ڈاکٹر کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مرنے تک یہ گولی کھانی چھوڑنی نہیں. توبہ وہ گولی ہے جو مرنے تک کھانی ہے، چاہے مر جائے یا نہ جائے. کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے، شیطان نے کہا ہے میں پھنساتا رہوں گا. میں کیا کروں گا؟ قیامت تک ان کو پھنساتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا جو میرے ہیں وہ میرے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، میں معاف کرتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ یا اللہ سارا دن تیری نافرمانی میں. یہ مت کہا کریں شاید مجھ سے کچھ ہو گیا ہو. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو شاید والا نہیں ہوں. ان کو پتہ نہیں کتنے کچھ کیا کچھ کسی کو بول دیا، کچھ کیا کر دیا. تو یہ مت کہیں کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. اللہ میں نے سارا دن تیری نافرمانی میں گزارا. یا اللہ اب تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما. دیکھو اللہ اپنے رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے دنیا میں بھی. اور جب معافی مانگ لو نا تو پھر اس کے بعد جو چاہیے وہ بھی مانگ لو، جو چاہیے وہ بھی مانگ لو. اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بڑے فرماتے ہیں نا سویا گیا تے مویا گیا. سوئے ہوئے اگر معافی مانگ لی تو انشاءاللہ مرتے ہوئے بھی اللہ معافی کی توفیق. ہم مرنا تو ایک دن ہے، کسی کو نہیں پتا کب مریں گے، لیکن روز رات کو سوتے ہوئے اگر اللہ سے تعلق بن گیا تو مرتے ہوئے بھی اللہ سے تعلق، مرتے ہوئے بھی اللہ کلمہ نصیب کہتے ہیں نا. ہوش کے ناخن لوگ تو سوتے سوتے تو ہوش کے ناخن ہمارے یہ نہ ہو کہ سوتے سوتے ہمیں نیند تب آئے موبائل ہاتھ میں ہو اور آنکھیں بند ہو جائے. تو لمحے ہوتے ہیں میں نے کہا نا نگاہ ولی میں تھا. یہ جو آپ آج جو بہاریں دیکھ رہے ہیں نا، یہ بہاریں میرا کمال نہیں ہے، یہ وہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے جن کے قدموں میں
آج ہی میلہ لگا ہر جگہ۔ کون سی طاقت ہے جو آپ کو کھینچ لاتی ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے دل کی یا ہمارے ذہن اختلاف بھی آ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں، لیکن کوئی طاقت ہے جو ہمیں کھینچ کے پھر بھی اکٹھا کر دے۔ اوپر بیٹھے ہیں نا بڑے، نظر اور توجہ اللہ والوں نے فرمایا، اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی ریاض عبادت ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جڑ جائیں نہیں، عمر کو مت دیکھیں میں عمر کے کس حصے میں ہوں۔ صحابہ کو آپ عمر کے ہر حصے میں دیکھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، لڑکپڑن میں بھی تھے، کہیں نہ کہیں۔ اور آپ آتے ہیں تو ہم سے پوچھیں میں کون سا دل، کیسے ہو کہ میرا تعلق اللہ سے بن جائے، میں اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگا لوں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ جو بھی کہتے ہیں ہمارے پاس یہ جمعے کو 1 گھنٹہ ہوتا ہے، یہ آپ آئیں، اللہ رسول کی باتیں ہوں، میں سناؤں، آپ سنیں، پھر ہم ذکر کریں، اللہ کریں، لا الہ الا اللہ کریں، وہ ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھے۔ فرمایا نا مختلف فرق و نسل، شکل و صورت علاقوں کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اللہ کریں گے اور اللہ ان کو معاف کرے۔ 1 گھنٹہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ کسی کا ہے، کیونکہ ہماری نمازوں یا عبادت یا اللہ کرنے میں اللہ کی طاقت بڑھتی ہے نہیں، ہماری روحانیت بڑھتی، ہمارے درجے بڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ہوا یا اللہ کے لیے ہوا؟ ہاں، نیت یہ ہو کہ میں دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کروں، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، باقی فائدہ میرے لیے ہے، اللہ کے لیے اللہ ہم سب کو اللہ کی فرمائے۔ اس لیے عرض آخر یہ ہے، کوشش کیا کریں کہ ہر جمعے ہر بار جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی ہم لوگ قدم چل کے آتے ہیں، قدم پر نظر ہم اتنا وقت گزارتے ہیں لمحے پر کہ ہم نے وقت چھوڑا، اس وقت میں ہم کیسے تماشے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رحمت کی نگاہ سے آپ لوگوں کو فرمایا، ذکر کرنے والے جو گھر ہوتے ہیں یا ذکر کرنے والی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے۔ معمولی بات ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
सालिकीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, स्याकार हैं। या अल्लाह तू सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तू पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। तू पूरी दुनिया के इंसानों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह तू खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों को इस जिहाद पर फ़तह फरमा। या अल्लाह जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हम कमज़ोर हैं। या अल्लाह हमारी कमज़ोरियों, कमियों, कोताहियों की वजह से या अल्लाह हमें दीन से महरूम न करना। या अल्लाह महरूम न करना। या अल्लाह तू हमें अपने दीन के लिए, इस सिलसिले के लिए आफ़ियत और आसानी के साथ कबूल फरमा। हमें अपने शयूख की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जितने कर्ज़दार हैं सब कर्ज़दारों को गैब के ख़ज़ानों से अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। रोज़गार वालों की रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा। गैर शादीशुदाओं के लिए या अल्लाह शादियों का बंदोबस्त फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह सबकी सब हाजात को पूरा फरमा। सबकी सब परेशानियों को दूर फरमा। हमें अपनी रज़ा अता फरमा। या अल्लाह अपना क़ुर्ब आसानी और आफ़ियत के साथ अता फरमा। या अल्लाह हमारी सब दुआओं को कबूल फरमा। जितनी दुआएं, खैरें, बरकतें, रहमतें आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुज़ुर्गों ने मांगी, या अल्लाह उन सब का हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है पनाह अता फरमा। अपने रस्ते की, दीन की, शहादत की मौत नसीब फरमा। मरते हुए ज़बान पर कलमा जारी हो सारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन।